ناظرین، آپ کے پسندیدہ پروگرام سچ کا سفر ہے کے ساتھ پاسٹر شاہد مان اور سہیل آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ کو آداب عرض کرتے ہیں. آپ نے پچھلا پروگرام دیکھا ہوگا جو توہم پرستی اور مسیحت میں جو لوگ تعلق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے صاف لفظوں میں یہ بتایا کہ ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے. یہ ہماری ثقافت، ہمارے معاشرے کی وجہ سے مسیحی ایمان میں اگر داخل ہوتی ہیں تو اس میں کلام مقدس سے، ہمارے جو بزرگوں کی روایات ہیں، چرچ کی جو تعلیمات ہیں، اس کے یہ خلاف ہے. ایسا ہرگز نہیں کہ ہم مسیح کو بھی اپنا مالک مانیں اور پھر دوسری جو روایتیں ہیں، توہمات ہیں، ان کا بھی شکار رہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل صاف لفظوں میں کلام مقدس میں سے ہم نے زبور 118 کے اوپر گفتگو کی اور آپ کے سامنے رکھا اور انجیل مقدس سے بھی ریفرنس دیا. اچھا، ایک چھوٹی سی بات کے ساتھ آغاز کروں گا اس قسط کا، آج کی سیٹنگ کا. وہ یہ کہ جو ہماری دعائیں، ہماری جو مناجاتیں ہیں اور ہماری جو گفتگو ہے روحانی، جو مقدس محفلیں ہیں، اس میں سب کچھ جو ہے کلام مقدس کے مطابق پاک روح کی سرپرستی میں ہوتا ہے. یعنی آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مجھے پاک روح نے کہا اور وہ کلام مقدس کے برخلاف ہو. پاک روح وہی بات کرتا ہے جو کلام مقدس میں لکھی ہے، اور کلام مقدس میں جو ہے آپ کو پاک روح کی جو جس طرح سے وہ ابتدائی مسیحی جماعت کو ہدایت کرتا رہا وہ نظر آتا ہے. تو یہ آپس میں اس طرح سے مربوط ہے یہ نظام، یہ تعلیمات کا، کہ آپ اس کو علیحدہ علیحدہ نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کلام مقدس کچھ اور کہہ رہا ہے اور پاک روح کچھ اور کہہ رہا ہے. یہ آپ کے دل کی آواز بھی ہو سکتی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ عقل کا معیار ہے جو مسیحت میں ہے. آرتھوڈکسی ہے، آرتھوپریکسس ہے اور آرتھوپیتھاس ہے. یہ تین ٹرائنگلر جو ہمارے سٹرکچرز ہیں کہ ہم اپنی کمیونٹی سے سیکھتے ہیں، ہم اپنے اندر پاک روح کا جو ہمارے اندر کام کر رہا ہوتا ہے اس سے سیکھتے ہیں، اپنے خیالات کو جانچتے ہیں. ہم جو ہماری تعلیمات ہیں جو محفوظ ہیں، جس کو آرتھوڈکسی کہتے ہیں، وہ موجود ہیں دیکھنے کے لیے. تو ان تینوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے نہیں، اکٹھے رکھ کر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے. تب ہم ٹھیک سے اپنے ایمان کو لوگوں تک ظاہر کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان پر قائم رہ سکتے ہیں. لیکن چیزوں کو علیحدہ کر دیں گے تو پھر اس میں ہماری مرضی داخل ہو جائے گی اور ہم اس کو چیک نہیں کر سکیں گے یہ پاک روح کی طرف سے ہے، یہ کلام کی طرف سے. تو کوئی ایک چیک اپنے اوپر رکھنا ہے، اور ہمارے پاس جو اس وقت ہیں وہ 3 چیک ہیں. ہمارے پاس پاک کلام ہے، ہمارے پاس پاک روح ہے، اور پھر ہمارے پاس چرچ کی روایت اور تعلیمات جو محفوظ ہیں. ہمارے پاس انسٹرکشنز موجود ہوتے ہیں. تو ہمیں ان سب باتوں کا خیال رکھنا ہے. بھائی صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں سوال کے ساتھ. ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی کہ کسی نے کہا کہ کسی خاتون کو، بہن کو، کہ آپ جہاں بھی آپ کو درد ہو وہاں پر آپ بائبل کو رکھیں. تو اسی طرح ایک اور سوال ہمیں کسی نے بھیجا، وہ یہ کہ ایک عورت کو حالت زچگی میں سورج یا چاند گرہن سے بچنے کی ضرورت ہے کہ نہیں، ایک مسیح ہوتے ہوئے یا کسی کو بھی؟ سب سے پہلے تو شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کا، ساری ٹیم کا، اور اس خوبصورت شو کا کہ جس کی وسیلے سے ہم خدا کے کلام کی مؤثر اور میٹھی باتوں کو دنیا تک لے کر جا رہے ہیں. یہ سوال بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور قابل غور بھی ہے، قابل مذمت بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے. سو میں کوشش کروں گا کہ اس سوال کا بائبل مقدس میں سے بریفلی اور اچھے طریقے سے میں اس کا جواب خدا کے کلام میں سے نکال کے دے سکوں، تاکہ جو مختلف قسم کے تہمات غیر اقوام سے مسیح کے اوپر لگائے گئے، یا جو غیر اقوام کے ساتھ رہتے ہوئے معاشرتی طور پر یا کسی نہ کسی طریقے سے وہ چیزیں اڈاپٹ کی گئیں یا اڈاپٹ کروائی گئیں یا کسی نہ کسی طریقے سے وہ ہمارے اندر شامل ہوئی. سو دیکھیے، بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا کہ جو خواتین حالت زچگی کے اندر ہوتی ہیں، اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں خود بھی اس تجربے سے گزر چکا ہوں تقریباً 3 سال پہلے، کہ ایک بہت ہی ہماری پیاری بہن جو بہت ایماندار ہیں، بپتسمہ یافتہ تھی اور خدا کے خادمین کے بہت قریب تھی. میں امید کروں گا کہ اس کلام کی اور اس پروگرام کی وساطت سے وہ لوگ جو اپنے مذاہب کے جو لیڈران ہیں یا جو اپنے اپنے مذہب کے عقیدے کو لوگوں تک لے کر جاتے ہیں، ان کے لیے یہ جو سوال ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور خاص کر مسیحی ایمانداروں کے لیے، کہ جب ایک بہن جو بہت ایماندار ہوتی ہیں وہ ایک رات کال کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اپنے مسز سے کہیے گا کہ آج چاند گرہن ہے اور اپنے بال کھول کے رکھیے گا، چھری مت چلائیے گا، کینچی مت چلائیے گا، ماچس مت جلائیے گا، آگ کے پاس مت جائیے گا. سو میرا ان سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ میری بہن کیوں؟ سوال ہے کیوں؟
تو کہتی کہ نہیں، اس سے جو آنے والا جو بچہ ہوتا ہے اس کے اوپر بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں. اس کے جسم کے اوپر اگر وہ چھری چلائے گی تو اس کے کٹس جو ہیں اس کی باڈی کے کسی نہ کسی ایک پارٹ کے اوپر ہوں گے. اگر وہ آگ کو جلائے گی، آگ کے پاس جائے گی، تو ہو سکتا ہے کہ آنے والا جو بچہ ہے اس دنیا میں اس کے جسم کے کسی نہ کسی حصے کے اوپر متاثر ہو سکتا ہے، یا کوئی نہ کوئی اثر انداز ہے، کوئی نہ کوئی سی نشانی جو اس کی آ سکے. تو مجھے یہ بات بہت ہی معیوب لگی، ناگزیر گزری، اور میں نے اپنی اس بہن سے معذرت چاہی کہ میں مزید آپ سے اس موضوع کے اوپر بات نہیں کر سکتا کیونکہ بہت نازک موضوع. اور میں نے کہا اگر کبھی موقع ملے تو ضرور ہم بیٹھ کے بات. تو خوبصورت سوال تھا. میں کوشش کروں گا کہ اس کو بنیاد سے میں لے کر چلوں، تاکہ جب ایک بنیاد بنے گی تو اس کے اوپر ایک خوبصورت عمارت ہم اس سوال کے اوپر ہم اس کی تعمیر کر سکیں. تو دیکھیے، سوال یہ کہ جو خواتین حالت زچگی میں یا امید سے جسے حرف عام میں کہتے ہیں ہوتی ہیں، سو دیکھیے اس کی ہم پہلے بنیاد میں چلیں گے. اگر ہم پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 14 سے 19 آیت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو وہاں خدا نے 2 نیر بنائے، یعنی کہ سورج اور چاند کو بنایا، اور ان دونوں کو کیا اختیار بخشا. یعنی کہ اختیار تو سب کچھ خدا کے پاس ہی ہے، لیکن خداوند نے ان کے اندر یہ قوت رکھی کہ جو چاند ہے وہ رات میں آئے گا اور جو سورج ہے وہ دن کو کیا ہے روشنی اجالا کرے گا یا ساری دنیا کو روشنی پہنچائے گا. اور اس ساری چیز کا جو مرکب ہمیں ملتا ہے زبور 119 اس کی پہلی آیت کے اندر بڑی خوبصورت خداوند کا کلام کی آیت ہے کہ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے. یعنی کہ اس کلام سے واضح ہو جاتا ہے کہ سب کچھ خدا نے بنایا، ہر ایک چیز کی دستکاری، ہر ایک چیز کا اختیار کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس ہے. یعنی کہ چاند کو بھی اسی نے بنایا، سورج کو بھی اسی نے بنایا، اسی نے ان کو دن اور رات کے لیے مقرر کیا، اسی نے ان کو روشنی بخشی، اور اسی نے ان کو کیا کیا؟ وقتوں کے اوپر نکلنے کا کیا دی؟ قدرت دی. اور اسی لیے زبور نویس نے یہ خوبصورت خدا کا کلام فرمایا. اس نے کہا کہ آسمان جو ہے وہ خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے، اور فضا جو کیا اس کی دستکاری. یعنی کہ ہر ایک چیز جو اس دنیا کے اندر بنی ہے وہ خدا کے وسیلہ سے اس کے ہاتھ کی دستکاری ہے. اور یسایہ نبی بھی اسی کی بڑی خوبصورت اس کلام کی وہ اس کو آگے لے کر چلتا ہے. یسایہ 48 باب اس کی 13ویں آیت کے اندر، یقیناً میرے ہی ہاتھ نے زمین کی بنیاد ڈالی اور میرے دہنے ہاتھ نے آسمان کو پھیلایا. یعنی کہ ان 2 خدا کے کلام کی آیات سے، ان تینوں سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ آسمان اور زمین کا خالق اور مالک کون ہے؟ خدا. چاند، ستاروں اور فضاؤں کے اوپر اختیار رکھنے والا کون ہے؟ خدا. ٹھیک ہے. سو بنیادی چیز ہم نے جان لی کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس ہے. اس کے بعد اگر جو سوال جو ہمارا مرکزی جو ہمارا موضوع ہے کہ خدا کے کلام سے وضاحت ہم اس بارے میں کریں گے کہ جن چیزوں کو خدا نے خلق کرنے والا وہ خود ہے اور ہر ایک چیز کے اوپر اس کا اختیار ہے، کیا وہ چیزیں انسان کے اوپر اس طریقے سے اثر انداز ہو سکتی ہیں کہ جن چیزوں کا اختیار، ہر ایک چیز کا اختیار خدا کے پاس ہے، تو کیا یہ سورج، چاند، ستارے جو ہے یہ انسان کی زندگی کے اوپر یا ولادت کے اوپر آنے والے بچے کی اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ سو دیکھیں، چند ایک حوالے میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے رکھوں. سب سے پہلے ہم زبور 22 اور اس کی 9ویں 10ویں آیت پر غور کریں گے کہ جہاں پر داؤد نبی بڑی خوبصورت خدا ان کے کلام کی آیت کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، پر تو ہی مجھے پیٹ سے باہر لایا. تو ہی سے مراد کیا ہے؟ خدا. یعنی کہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ تو ہی مجھے پیٹ سے باہر لایا، جب میں شیر خوار ہی تھا تو نے مجھے توکل کرنا سکھایا. اور آگے لکھا ہے، میں پیدائش ہی سے تجھ پر چھوڑا گیا، میری ماں کے پیٹ ہی سے تو میرا خدا ہے. دیکھیں کتنی خوبصورت دلیل ہمیں خدا کے کلام میں سے ملتی ہے کہ داؤد نبی نے بڑی خوبصورت وضاحت کی. اس نے کہا کہ میں پیدائش ہی سے تجھ پر چھوڑا گیا، میری ماں کے پیٹ ہی سے تو میرا خدا ہے. سو دیکھیں اس خدا نے سب کچھ خلق کیا، زمین، چاند، ستارے سب کچھ اسی نے بنائے، یہ فضا اس کی دستکاری ظاہر کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اسی خدا نے ہمیں پیٹ سے، ماں کے بطن سے کیا کیا؟ چن لیا. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم سب کو، اور اس کی پولس رسول بھی اس کی بڑی خوبصورت اس کی وضاحت کرتا ہے غلطیوں کے خط میں، اس کے پہلے باب اس کی 15ویں آیت کے اندر، لیکن جس خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے مخصوص کر لیا اور اپنے فضل سے بلا لیا جب اس کی یہ مرضی ہوئی. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کا کلام کیا بتا رہا ہے کہ ہم کیا ہے؟ ماں کے پیٹ ہی سے کیا کرتے ہیں؟ خدا کے لیے چن لیے جاتے ہیں. یعنی کہ خدا کیا کرتا ہے؟ ہماری نگہبانی کرتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے. ٹھیک ہے.
سو جب ہم ماں کے پیٹ ہی سے خدا کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں تو تب یہ چاند ستارے ان کی روشنیاں یا ان کی گردش کیا انسان کے اوپر اثر کر سکتی ہے؟ یہ صرف اور صرف ہماری توہم پرستی ہے، یہ ہمارا وہم ہے، یہ شک ہے، شبہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، میں پاسٹر جی آپ بات کو جاری رکھیے گا، میں ایک بات جو آپ نے جو ریفرنس دیے اور جو زبور اور پیدائش کی کتاب سے دیا، تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس میں ایسے لگ رہا ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، توہم پرست جو لوگ ہیں یا اس کا شکار ہیں، مبتلا ہو چکے غلط فہمی کی وجہ سے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سورج اور چاند کے پاس اتنا وقت میسر ہے، اتنے فارغ ہیں کہ وہ انسانوں کو نقصان پہنچانے میں لگ جائیں۔ حالانکہ زبور نویس ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ خدا کی مخلوق تو نہیں کہنا چاہیے، کہہ بھی سکتے ہیں، یہ خدا کے جلال کو ظاہر کرنے میں لگے ہیں۔ ہم تو بہت کم کرتے ہیں، یہ تو اس کی قدرت کو ظاہر وہ ہر وقت کرتے ہیں، ہر وقت کرتے ہیں کہ دیکھیے ہم تو اکثر مطلب کبھی اپنی مصروفیت کی بنا پر، کبھی کسی تکلیف کی بنا پر ہم سے بھول چک ہو جاتی ہے، یا ہم دعا کو یا خدا کو اتنا، لیکن دیکھیے کہ جو وہ کتنی تابعداری سے خدا کی تابعداری کر رہے ہیں، 24 گھنٹے جتنے بھی گھنٹے وہاں پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی گھنٹے، یعنی کہ دیکھیں وہ کتنی خوبصورت تابعداری کرے کہ وہ واقعی قدرت کے تابع ہیں، خدا کی قدرت کے تابع ہیں، ان کا دھیان ہی اس طرف ہے، ان کا دھیان وہ ہماری طرف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہماری خدمت پر معمور ہیں، کیونکہ ہماری عیدیں، ہمارے دن، ہماری زندگی کا دار و مدار جو ہے ہم طے کرتے ہیں ان کی بدولت، لیکن وہ ہم پر حکومت نہیں کرتے۔ ہم آج حکومت کر رہے ہیں، ہم سورج کی روشنی سے جو سولر پینلز ہیں اس کے ذریعے سے کتنے کام کر رہے ہیں، ہم چاند کی روشنی میں بہت سارے کام کر رہے ہیں، ہم اپنے رات کی شفٹس بھی ہوتی ہیں، ڈیوٹیز ہوتی ہیں، وہیں سے سیکھا کہ روشنی پھر بھی قائم رہتی ہے جتنی ضرورت ہمیں چاہیے، میسر ہوتی ہے۔ تو یہ چھوٹی سی باتیں ہیں کہ ہم جب کلام مقدس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی اور ہمارے ایسے قائدین بھی آ جاتے ہیں جنہیں خود بھی اس طرح کی وہ ایک سسٹمیٹکلی اسٹڈی کر کے نہیں آتے، تو ان دونوں کو ضرورت ہے کہ وہ جو بڑی جماعت ہے اس کا حصہ بنے، اور اس میں کوئی شرم، کوئی آر محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر نہیں معلوم، خدا ہی عالم کل ہے، ہمیں دوسروں سے پوچھنا ضرور ہے، ہمیں کلام کو کنسلٹ کرنا ضرور ہے، ہمیں دعا کرنا ضرور ہے، ہمیں کمیونٹی کا حصہ بننے کی ضرورت ہے، اور پھر ہمیں یہ کہا بھی گیا ہے کہ آپ میں بہت سے استاد نہ ہوں، بالکل بہت ضروری ہے، کیونکہ مرکز کی انجیل میں ہے کہ اگر کوئی چھوٹا ہماری وجہ سے ورغلایا جائے اور غلط راہ پہ چلے جائے تو اس کے لیے سزا بھی بڑی سخت رکھی گئی۔ تو ہمیں بہت احتیاط سے چلنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو اس ایسے توہمات میں مبتلا نہ کر دیں۔ آپ کسی پولس کے خط کا ذکر کریں؟ جی، یہ رومیو کی کلیسیا کے نام جو پولس رسول کا خط ہے، اس کی بڑی خوبصورت آیت خدا کا کلام فرماتا ہے، رومیو پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت، کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراضی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراضی سے دبائے رکھتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر بڑی خوبصورت آیت خدا ان کا بندہ مقدس پولس رسول فرماتا ہے، کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراضی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو راستی سے دبائے رکھتے ہیں۔ یعنی کہ دیکھیں جو خدا نے ہمیں کلام دیا ہے، اس کی روشنی دی ہے، اگر ہم اس سے بھٹکتے ہیں تو ضرور ہے کہ آسمانوں کا خدا کیا غضبناک ہوتا ہے، اور پھر جب وہ غضبناک ہوتا ہے تو یہ اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں، اور مطلب ہم غضب کو دعوت دیتے ہیں، غضب کو خود دعوت دیتے ہیں۔ مطلب جو چیزیں خدا نے کسی کام کے لیے مختص کی ہیں، اگر ہم ان کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں تب غضب آتا ہے، ادروائز ویسے نہیں ہے۔ ویسے تو یہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ دن کام کا وقت ہے، رات کو آرام کرنا، یہ ایک نارمل جو سپرفیشل لیول کے اوپر، جو سطحی طور پہ بھی انسان جس نے بہت زیادہ تعلیم حاصل نہ بھی کی ہو، وہ میادوں کو جان لیتا ہے، وہ وقت کو پہچان لیتا ہے۔ تو یہ چیزیں اس مقصد کے لیے رکھی گئی، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں ایسے موقعوں پر جو ہمارے بہنیں ہیں خاص طور پر، ان کو یہ بتانا چاہیے کہ پیدائش کی کتاب میں دیکھیں کہ وہ کس طرح سے خدا نے اور کن مقاصد کے لیے، کیونکہ وہ ازلی طور پر نہیں ہے، خدا ہی شروع سے آخر تک وہی ہے، اور اس نے ان کو تخلیق کیا، وہ خالق نہیں ہے، کیونکہ جو خالق ہے اسی کا اختیار ہو سکتا ہے مخلوق پر، جو ہماری طرح مخلوق ہے اس کا اختیار نہیں ہو سکتا۔ اور میں مینونائٹس کا ایک اور بات جو آپ کو آپ کے توسط سے، اس پروگرام کی توسط سے آگے شیئر کر دیتے ہیں لوگوں کو، وہ کہتے ہیں خدا کا چنا ہوا شخص کسی قوم کو اس راہ پر نہیں لگائے گا جو خدا نے ان کے لیے مختص کی ہے، یعنی جانوروں کی قربانی یا صدقہ، یہ جو ہے مسیحوں پر
فرض نہیں. فرض نہیں, بالکل. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو دوسرے رائٹرز موجود ہیں, جو لوگ موجود ہیں جنہوں نے ریسرچ کی, جو سوچتے تھے, جو دیکھتے تھے کلام میں عقل کس طرح سے خدا نے ان کو دی ہے اور خدا نے کتنی اجازت دی ہے کہ وہ کس طرح سے عقل کو الہام کے ماتحت کر کے وہ چیزیں سیکھیں جو دوسرے لوگ نہیں سیکھ پا رہے, اور اپنی جو کمیونٹی ہے ان کو سکھائیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا اچھا ٹاپک ہے. اور آگے سوال ہے, اس سوال پہ مزید کچھ کہنا ہے؟ اگلے سوال پہ چلیں. اگلے سوال پہ چلیں, ٹھیک ہے. میرے خیال میں یہ کافی بہتر طریقے سے کہ ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے, بہتر طریقے سے ہم نے اس کو بتا دی. کیونکہ دیکھیے جو ہم نے پہلے بنیاد تھی, پہلے ہم نے اس کی بنیاد بتا دی کہ بیسکلی بنیادی طور پر خدا ہی کیا ہے ساری چیزوں کا خالق, اور وہ بھی ہر چیز کا منبع ہے, ٹھیک ہے. اور اسی نے تو جب اس نے سب کچھ بنا لیا, اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ ہی سے ہمیں کیا کر لیتا ہے, چن لیتا ہے. تو جب خدا کا ہاتھ ہمارے اوپر ہے, وہ ہماری حفاظت کرتا ہے, تو پھر ہمیں ان تمام توہم پرستیوں کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. توکل کرنا ہے خدا کے اوپر, اس کی ذات کے اوپر. چلیں میں ایک بس چھوٹی سی بات کے بعد پھر سوال پہ جاؤں گا, کیونکہ ابھی دوبارہ یہ بات ہوئی تو مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا جو حضرت موسیٰ کے دنوں میں ہوا, کہ وہ جو دائیاں فرعون بھیجتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ جو عورتیں ہیں اتنی مضبوط ہیں کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے وہ بچہ جن لیتی ہیں. کیا اس وقت چاند گرہن سورج گرہن نہیں ہو رہے تھے؟ بلکہ وہ تو مانتے تھے مصری, لیکن جو اسرائیلی تھے ان پر کوئی ان کا اثر نہیں تھا. لکھا ہے کہ جب آفات بھی آتی تھیں تو مصریوں پر آتی تھی, اسرائیلیوں پر نہیں. خدا محفوظ رکھتا ہے, خدا محفوظ رکھتا ہے. چلو اگلے سوال پہ چلتے ہیں. کیا مسیح ایمان کی کمزور تشریح توہم پرستی کا باعث بنی؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, کمزور ایمان کی کمزور تشریح تو نہیں کہہ سکتے, ہمارا ایمان کمزور کہہ سکتے ہیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صدیوں سے جو خدا کے خادمین ہیں وہ کلام کی بہترین اور بہت مؤثر اور بڑی تابعداری سے اس کی تشریح کر رہے ہیں. یہ ساری کی ساری چیز ہم پر منحصر ہوتی ہے کہ ہم کتنے ایماندار ہیں اور ہمارے اندر کتنا مسیح ایمان جو ہے وہ پیوستہ ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ خادمین پوری دل جمعی سے, پوری ایمانداری کے ساتھ, پوری اپنی نیک نیتی کے ساتھ, پوری جانفشانی کے ساتھ انہوں نے کی ہے, کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے آگے بھی. لیکن یہ ہمارے اوپر, ہم کلیسیا یا ہم عام انسان ہونے کے ناطے یہ ہمارے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ ہم اس ایمان کو یا اس تشریح کو جو خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو کی گئی ہے, ہم اس ایمان کو اپنے اندر کتنی جگہ دیتے ہیں یا کتنا درجہ دیتے ہیں یا اسے کس درجے پہ رکھتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہوگا, جس طرح میں نے یہ پچھلے سوال میں نے آپ سے بتایا کہ مسیحی بہن ایماندار ہیں, بپتسمہ یافتہ ہیں, نجات یافتہ ہیں, خدا کے خادمین سے وہ بہت قریبی تعلق رکھتی ہیں, اور ان کے اپنے گھر کے اندر خدمت گزار لوگ موجود ہیں, وہ بذات خود خدا کی خادمہ ہیں. اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس چیز کے بارے میں ایک چیز خدا کے کلام میں سے پھر ملتی ہے کہ جہاں پر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ہم تو ایماندار ہیں, ہم بپتسمہ یافتہ بھی ہیں, خدا کے کلام کی طرف بھی توجہ رکھتے ہیں اور خدا کے کلام کی طرف بھی, اور دوسری طرف جب ایسے لوگوں کے مطلب ان کے منہ سے اس طرح کی باتیں نکلتی ہیں یا اس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں, تو اس بارے میں ایک خوبصورت مجھے خدا کے کلام کی آیت یاد آتی ہے, یسایہ 29 باب اس کی 13ویں آیت کے اندر, کہ جب یسایہ نبی فرماتا ہے کہ پس خداوند فرماتا ہے چونکہ یہ لوگ زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں اور ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں, لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں, کیونکہ میرا خوف جو ان کو ہوا فقط آدمیوں کی تعلیم سننے سے ہوا. یعنی کہ دیکھیں یسایہ نبی فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو میرا خوف کب ہوا, فقط آدمیوں کی تعلیم سننے سے ہوا. یعنی کہ در حقیقت یہ میرا خوف نہیں, یہ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں. اور خدا یسوع مسیح نے بھی اسی آیت کو آگے چل کے دہرایا, متی 15 باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت کے اندر, یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے, اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ یہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں. یعنی کہ بات گھوم کے پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ دیکھیں جس کی چیز کے بارے میں یسایہ نبی نے فرمایا, اور پھر خدا یسوع مسیح نے بھی خود اپنے منہ مبارکہ سے فرمایا کہ یہ جو امت ہے, یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں یا یہ وہ ایک طبقہ ہے جو صرف زبان سے میری کیا کرتے ہیں, ستائش کرتے ہیں, اور ان کے دل کیا ہے مجھ سے دور ہیں, اور یہ انسانی احکام کی. توہم پرستی کیا ہے؟ انسانی احکام. ہم سن لیے, ہم کیا سنتے کہ جناب ہمارے بڑے کہا کرتے تھے, کوئی بات ہوگی نہیں جی ہاں یہ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے, ایسے نہیں ہوتا, بہو بیٹیوں کو ایسے رکھنا چاہیے, بچوں کو ایسے رکھنا چاہیے. اور پچھلے دنوں تو ایک بڑا خوبصورت واقعہ میری زندگی میں پیش آیا کہ جب مجھے پتہ چلا کہ جب بچہ اوپر والے دانت نکالے تو جو ننھیال ہوتا ہے ان کے اوپر وہ بھاری ہوتا ہے,
تو میرے لیے بڑی یہ ایک عجیب سی بات ہوئی اور میں بہت ہنسا اس کے اوپر. اور میں نے کہا کہ دیکھیں خدا کا کلام اتنا وضاحت سے خدا کا کلام ہے, اور اب تو خدا کے خادمین بڑے بہتر طریقے سے خدا کے کلام کی اب تو بہت سارے ریسورسز آ چکے ہیں, بہت سارے ذرائع آ چکے ہیں جن کے ذریعے سے ہم خدا کا کلام سیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں اور غیر اقوام تک بھی پہنچا رہے ہیں. اس کے باوجود بھی دیکھیں کہ یہ کس طرح کی توہم پرستی ہے کہ اوپر والے دانت نکالنے سے, مطلب بہت ہی مضحکہ خیز بات میں ایسے سمجھوں گا, یا بالکل ایک مزاحیہ بات میں ایسے کہوں گا کہ بچے کے دانتوں کا ننھیال کی زندگی سے یا ان کی زندگی سے اتار چڑھاؤ سے کیا فرق ہے. یہ تو پھر خدا کا کلام یہاں پر بالکل سچ صادر ہو گیا کہ یہ جو امت ہے یہ صرف ہونٹوں سے میری پرستش کرتی ہے. بھائی ایک طرف آپ خدا کے کلام کی پرستش بھی کرتے ہیں, خدا کے کلام سے جڑے بھی ہوئے ہیں, پھر آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں دیکھیں کہ جناب دانت نکلنے سے ننھیال والوں کے اوپر وہ کچھ میں دانتوں سے ہی بات آ گئی تو میرے ذہن میں مجھے بچپن کا واقعہ یاد آ گیا. ہمارے پاس غلیل ہوا کرتی تھی, گرمی میں اسکول کی چھٹیوں میں ہم لوگ جنگل میں گرگٹ کا شکار کرنے نکل جاتے تھے. تو جو ہمارے لیڈر تھے ہمیں کہا کرتے تھے یار جب آپ شکار کریں نا آپ کے دانت نہیں دکھنے چاہیے. تو کیوں وجہ کہتے تھے اگر گرگٹ نے آپ کے دانت گن لیا آپ مر جائیں گے. تو ہم جب شکار کرتے تھے سب کے منہ نہ بڑے بند ہوتے تھے. آج میں بیٹھ کے سوچتا ہوں یار گرگٹ کو حساب کون سکھاتا تھا. تو میں یہ ابھی جب میں سوچتا ہوں تو یہ ہوتا ہے. یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عقل کے بہت ہی نچلے درجے کی بات, بالکل یہ بہت ہی ابتدائی مراحل ہیں عقل کے جب آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کوئی اس کا سر پیر نہیں ہوتا, کوئی اس کی کیا کہتے ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. اب میں جیسے آپ بات کر رہے تھے بچوں کے دانت نکلنے کی, تو میں یہ دیکھ رہا تھا ویژولائز کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو ماں ہے وہ زندگی اپنے بچے کو اپنی کوکھ سے دینا شروع کرتی ہے. اور کہتے ہیں سائنس کہتی ہے کہ 6 مہینے تک بچوں کو دودھ پلانا چاہیے, لیکن دودھ ماں سے آتا ہے, اس کی زندگی میں سے زندگی کو منتقل کر رہا ہوتا ہے. لیکن خدا جو ہے اس ماں کا بھی خدا ہے, بالکل. اب اس ماں کو بھی بچانا ہے اور اس بچے کو بھی بچانا ہے. تو اس نے ایک سسٹم کریٹ کیا تاکہ وہ بچہ ہے خاص مدت سے کھانا شروع کر دے, اس لیے اس کو دانت دے دیے گئے. تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ ننھیال وہ کرے, بلکہ اس جو ان کی بیٹی ہے اس کی زندگی کو بچایا جائے. وہ دیکھا جائے کہ زندگی جو ہے سب کی امپورٹنٹ ہے. بالکل. جو ماں ہے اس کا بھی کوئی خدا ہے, گو کہ وہ اپنے سسرال میں ہے لیکن ماں باپ ادھر سے اس کو نہیں دے سکتے, بہن بھائی اس کو نہیں دیکھ سکتے, لیکن اس کا خدا اس بیٹی کو دیکھ رہا ہے. تو اس بیٹے کو بھی محفوظ رکھے ہوئے اور اس ماں کو بھی محفوظ رکھے. تو حکمت کی بات ہے, یہ سوچنے کی بات ہے. اور یہ ہم باتیں کلام کو جب پڑھتے ہیں اس سے رشتہ صحیح استوار کر لیتے ہیں. لوگ آج خوفزدہ ہیں خدا کو باپ کہنے سے. جب وہ باپ کہیں گے تو پھر یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی, پھر بیٹے بھی سمجھ میں آ جائیں گے, بیٹیاں بھی سمجھ. اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے بردر اس چیز کو سن کے اور دیکھ کے لوگوں کو کہ دل رنجیدہ ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ خدا کے کلام کو جانچتے ہوئے, سمجھتے ہوئے, سنتے ہوئے, پڑھتے ہوئے, گھروں میں رکھتے ہوئے, دل میں رکھتے ہوئے, اس کے باوجود بھی سب کچھ کر کے کہتے کہ وہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن یہ جو لیکن ہے یہیں سے توہم پرستی کا جو بیج ہے وہ ہم اپنی نسلوں کے اندر یا اپنی زندگی کے اندر بوجھ دیتے ہیں. یہ لیکن ہی جو ہے ہمارے اس توہم پرستی کے جو اس بیج کو ہے پروان چڑھاتا ہے. جب ہم اس لیکن کو نکال دیں گے تو یہ جڑ سے توہم پرستی کا جو پودا ہے یا جو درخت ہے یا جو کچھ بھی ہے یہ بالکل نکل آئے گا. جب ہم یہ کہیں گے نہیں ہمارا توکل خدا کے اوپر ہے, جو کچھ بھی ہے جیسا بھی ہم اسے قبول کرتے ہیں, لیکن جب یہ لیکن آ جاتا ہے بیچ میں, یہ لیکن ہی کیا کرتا ہے اس توہم پرستی کی کیا بنتا ہے, بنیاد بنتا ہے. اور اسی طرح پھر ہم زندگی کے ساتھ گزرتے اس کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے ہیں, تباہ کر دیتے, اور اسی بیج کو ایسا ہم پروان چڑھاتے کہ وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے. لیکن کو لے کر جائیں کہاں, پوائنٹ یہ ہے آپ کی جو گفتگو ہے لیکن اچھا ہے. میں پڑھ رہا تھا اس میں کہا جو اسکالر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ابتدائی جو اسرائیلی قوم ہے وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ان میں کچھ توہمات تھے, لیکن خدا نے ان توہمات کو استعمال کر کے اپنی قوم کی تربیت کی. یعنی ہم اپنے لیکن کو لوگوں کے پاس لے کے نہ جائیں, بلکہ اپنے لیکن کو جو سوال آ گیا اس کو لے کر کلام کی طرف جائیں, اس کو لے کر خدا کی طرف جائیں,
اور پھر وہ اس نے تاریخ میں ایسی قوم بنائی, ایک ایسا شخص کھڑا کیا. حضرت ابراہیم سے ہم بات کرتے ہیں جو تمام ایماندار قوموں کا باپ ہے. اس میں یہودی شامل ہیں, اسرائیلی شامل ہیں, اس میں مسیحی شامل ہیں, اس میں مسلمان بہن بھائی شامل ہیں. تو ہمیں کلام مقدس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. جب ہمیں کوئی اس طرح کے ذہن میں سوال آ جائیں, اس طرح کے خیالات آ جائیں جو دوسرے معاشروں کا حصہ ہیں, کیونکہ کچھ معاشروں میں توہمات ہیں جہاں تک انجیل یا بائبل نہیں پہنچی, وہاں پر یہ مذاہب کا حصہ ہے. تو کبھی ہمارا جب واسطہ ان سے پڑتا ہے تو یہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے لیکن کو ہم جو ہمارے ذہن میں آئے ان کی طرف نہیں لے کے جانا, ہمیں اپنے کلام کی طرف. ہمارے پاس تاریخی شہادتیں موجود ہیں اور ہمیں پتہ چل جائے کہ خدا کس طرح سے ہمارے ذریعے سے ان کی مدد کرے گا, نہ کہ ان کی چیزیں لے کر ہم اپنے ایمان کو خراب کر دیں. اگلا سوال ہے, اس کے بعد پھر ہمارے پاس 2-3 منٹ باقی رہیں گے, تو آپ اس کو دیکھ لیجئے. اور یا اگر آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ یرمیہ کا کچھ پڑھنا چاہ رہے ہیں, حضرت یرمیہ کے صحیفے سے 3 منٹ ہیں, آپ وہ آیت پڑھ لیں پھر. بالکل, خدا کا کلام جو ہے وہ بڑی خوبصورت یرمیہ نبی کی معرفت فرماتا ہے. یرمیہ 17 باب اس کی 7ویں آیت کے اندر خدا کا بندہ یوں فرماتا ہے, مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امیدگاہ خداوند ہے. یعنی کہ دیکھیے کتنا خوبصورت خدا کا کلام ہے کہ وہ کہتا ہے مبارک وہ شخص ہے, یعنی کہ بابرکت وہ شخص ہے کہ جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امیدگاہ یعنی کہ جس کی امیدگاہ یعنی کہ جس کی نظریں خداوند کے اوپر لگی ہیں, وہ کیا مبارک ہیں. سو میرے خیال اس کلام سے زیادہ بہتر جواب میں نہیں سمجھتا کہ وہ لوگ جو توہم پرستی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے ہوئے تھے, ہیں یا وہ رکھنا چاہتے ہیں, ان کے لیے میرے خیال یہ کلام بہت ہی مؤثر اور یہ ایک ویکسین کا کام کرے گا. یہ جو ایک خدا کے کلام کی آیت ہے, یہ ایک ویکسین اینٹی ڈوٹ کا کام کرے گی کہ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے. یعنی کہ یرمیہ نبی کہتا ہے کہ وہ شخص ہی کیا ہے, مبارک ہے جس کا بھروسہ اور توکل کیا ہے, خداوند کے اوپر ہے, اور جس کی امیدگاہ کیا ہے, خداوند ہے. یعنی کہ آپ کی امید, جب آپ نے امید ہی خداوند کے اوپر لگا دی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر پیچھے کس چیز کا آسرا. اس میں حضرت چھوٹی سی بات کے ساتھ حضرت یوحنا کی انجیل میں ذکر ہے, یہ ذکر ہے کہ خدا جس کو جو کونپلیں وہ لگاتا ہے وہ ان کو چھانٹتا بھی ہے. یعنی کلام کہتا ہے ہمیں کہ وہ بیٹے کو تادیب, اس کو تنبیہ کرتا ہے, اس کی تربیت کرتا ہے. تو وہ ایک بات علیحدہ ہے, اور اس میں ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہمارا رشتہ ہے اور ہم انجیل مقدس کو یا بائبل مقدس پوری کو پڑھتے ہیں, ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری منزل کیا ہے. اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہمارے لیے جو تعاون کر سکتی ہے چیز, جو مددگار ثابت ہو سکتی ہے, وہ پاک روح ہے, وہ کلام مقدس ہے, وہ تعلیمات ہیں جو موجود ہیں, جس کو ہمارے علاوہ دوسرے لوگ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور ہم باہمی مشاورت سے اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ اپنے مطلب اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کھیت میں 2 فصلیں ایک وقت میں نہیں بو سکتے ہیں, آپ کتان کو اون کے ساتھ نہیں اس کو اس کی نہیں کر سکتے, جوڑ نہیں سکتے اس سے. تو یہ اس طرح کی باتیں ہمارے لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ اگر آپ ان ایسے توہمات کا شکار ہیں, اس سے خدا ہی بچا سکتا ہے. اس نے کلام دیا ہوا ہے, اور دعا میں ضرور ٹھہریں, اور کبھی ایسی بات ہو تو کھل کر بیان کر دیں, اور پوچھیں ضرور, مانتے نہ چلے جائیں, سوچیں ضرور, کیونکہ عقل خدا نے رکھی ہے. اور میں جن اسکالرس کو پڑھتا ہوں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ یہ جھوٹ ہے کہ آپ اس کو خود بھی علیحدہ میں چھپ کے شروع کرتے ہیں. آپ کے اندر سے گواہی آ رہی ہوتی ہے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں, کیونکہ خدا نے ہماری ضمیر کی صورت میں اپنا ایک چراغ رکھا ہوا جو روشن ہے. تھوڑا سا مدھم ہو جاتا ہے جب ہم اس سے دور ہوتے ہیں, لیکن وہ روشن رہتا ہے. اور جناب مسیح کی وجہ سے جو پاک روح تک ہماری رسائی اور پاک روح کو ہم تک رسائی ہے, تو اب یہ مدھم سے اور زیادہ روشن ہو رہا ہے. تو ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے, ہم ڈرتے ہیں اور خوف زدہ ہوتے ہیں, اور یہ اس بات کی نشانی ہے ہماری عقل اور ہماری روح بھی اس تو ہم کو قبول نہیں کرتی. اس چھوٹی سی بات کے ساتھ اجازت دیجیے گا, سوال باقی ہیں اور پھر موقع ملا تو اسی موضوع کو جاری رکھیں گے. خدا حافظ.